یہ سلیپ ایپنیا کی علامات ہو سکتی ہیں جس میں نیند کے دوران خدا نخواستہ فالج یا دل کا اٹیک ہونے کے امکانات بہت گنا زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو فیملی کو یہ نوٹ کرنا چاہیے کہ اگر کسی کا سانس نیند میں بند ہو رہا ہے، ساتھ خراٹے بھی آ رہے ہیں یا نہیں، یہ نوٹ کریں اور دن کے ٹائم پہ وہ شخص کی ایکٹیویٹی لیول کیا ہے اس پہ غور کریں۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر امداد علی فاروقی ہے، میں کنسلٹنٹ فزیشین اور پلمونالوجسٹ ہوں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کسی کا نیند کے دوران اگر سانس بند ہو جائے تو کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کچھ وجوہات تو سمپل ہیں اور کچھ واقعی پریشانی والی ہیں جو پرابلم کا باعث بن سکتی ہیں۔ تو یاد رکھیے، اگر کوئی شخص سو رہا ہے، ساتھ خراٹے بھی آ رہے ہیں اس کو، اور اس کے ساتھ اس کا سانس بند ہو جاتا ہے اور وہ ہڑبڑا کے اٹھ جاتا ہے یا کروٹ بدلتا رہتا ہے اور فیملی یہ بات نوٹ کرتی ہے، اور دن کے ٹائم جو کہ جاگنے کا ٹائم ہے تبھی وہ سست رہتا ہے، تو یہ سلیپ ایپنیا کی علامات ہو سکتی ہیں جس میں نیند کے دوران خدا نخواستہ فالج یا دل کا اٹیک ہونے کے امکانات بہت گنا زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو فیملی کو یہ نوٹ کرنا چاہیے کہ اگر کسی کا سانس نیند میں بند ہو رہا ہے، ساتھ خراٹے بھی آ رہے ہیں یا نہیں، یہ نوٹ کریں اور دن کے ٹائم پہ وہ شخص کی ایکٹیویٹی لیول کیا ہے اس پہ غور کریں۔ دوسری جو بڑی اہم وجہ ہے وہ دل کا کمزور ہو جانا۔ جب دل کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، دل جو کہ جسم میں ہر وقت ہر لمحہ ٹھک 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 کرتا رہتا ہے اور دل خون کو پمپ کرتا رہتا ہے، اگر وہ اس کے پٹھے کمزور ہو جائیں تو اس کی وجہ سے جسم پہ سوج آنا شروع ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے یہ سوج پاؤں ٹانگوں پہ محسوس ہوتی ہے، اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ اوپر تک بھی آتی ہے۔ دن کے ٹائم پہ تو یہ لوگ گزارا کر جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی رات کا وقت آتا ہے اور بستر پہ یہ سیدھا لیٹ جاتے ہیں، تو سیدھا لیٹنے کے دوران کیا ہوتا ہے، جیسے پیپسی کی بوتل ہے، سیدھی پڑی ہوئی ہے تو اوپر سے ڈھکن ہے، تھوڑی سی خالی ہے، نیچے سارا پیپسی ہے، اور جب اس کو ہم لٹا دیتے ہیں تو سارا جو پیپسی اندر ہوتی ہے وہ ساری ایک لیول پہ آ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جتنا بھی جسم میں فالتو پانی جو کہ ٹانگوں میں سوج کی شکل میں موجود ہوتا ہے، جب کوئی شخص رات کو سونے لیٹتا ہے تو وہ پورے جسم میں پھیل جاتا ہے، جس میں وہی ٹانگوں والا پانی اس کے پیٹ کے اندر، چیسٹ کے اندر بھی آ جاتا ہے۔ جب پھیپھڑوں کے اندر بھی پانی آتا ہے تو اس شخص کا نیند میں سانس بند ہونے لگ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ وہ افراد ہوتے ہیں جو سونے کے لیے سیدھا نہیں لیٹ سکتے، ایک تکیہ لیتے ہیں تاکہ ان کا سرانہ اونچا ہو، یا 2 تکیے لیتے ہیں یا 3 تکیے۔ اور بعض کا یہ جو دل کے امراض میں مبتلا لوگ ہوتے ہیں جن کے پٹھے کمزور ہوتے ہیں، وہ بیچارے بیٹھ کے سانس لیتے ہیں، وہ بیٹھ کے اپنی نیند پوری کرتے، سیدھے لیٹ ہی نہیں پاتے۔ تو تیسری جو بڑی وجہ ہے جو نیند میں سانس کا خراب ہو جانا، وہ سانس کی نالیوں میں رکاوٹ یا سوزش ہے۔ اگر کسی کو سانس کی نالیوں میں رکاوٹ یا سوزش ہے، جس کو COPD کہہ سکتے ہیں، جس کو دمہ بھی کہتے ہیں، تو یہ بھی وہی لوگ ہوتے ہیں جو دن کے ٹائم تو اپنا کام، اپنا وقت گزار لیتے ہیں بیچارے دائیں بائیں ادھر ادھر توجہ کر کے، لیکن نیند کے دوران یا رات کے ٹائم پہ پھر ان کا مشکل وقت شروع ہو جاتا ہے، جب سانس کی نالیوں میں ریشہ پھنس جاتا ہے، سانس کی نالیوں میں تنگی آتی ہے، وہ جیسے ہی بیچارے سیدھا لیٹتے ہیں ان کا سانس بند ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو فوراً ہی ان کو بھی 2-3 تکیے لے کے اٹھ کے اپنے آپ کو نارمل کرنا پڑتا ہے، انہیلر پمپ نیبولائزر کرنا پڑتا ہے۔ تو سانس کی نالیوں میں سوزش، COPD یا ایستھما، یہ ایک تیسری بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے نیند میں سانس خراب ہو جاتا ہے۔ چوتھی بڑی اہم وجہ، کھانا کھایا ساتھ ہی ڈکار آ گیا، الحمدللہ، کھانا کھایا پیٹ پھولا، اس کے ساتھ ڈکار آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب وہ شخص لیٹنے کے لیے بستر پہ جاتا ہے تو جب ہم سیدھا بستر پہ لیٹ جاتے ہیں تو بالکل اس وقت معدہ، چیسٹ اور حلق سارے ایک لیول پہ آ جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی وہی والا عمل ہوتا ہے کہ معدے کا سارا مواد جو ہوتا ہے نا، معدے سے نکل کے ریورس مارتا ہے، پیچھے آتا گلے تک آتا ہے، اور گلے میں آ کے جیسے ہی وہ سانس کے راستے میں معدے کا مواد جانے لگتا ہے، فوراً ہی سانس کا راستہ اس کو رسپونڈ کرتا ہے اور فوراً ہی سانس گلے کے لیول میں بند ہوتا ہے اور وہ شخص ایک دفعہ ہڑبڑا کے اٹھ جاتا ہے۔ تو اگر کسی شخص کو نیند کے دوران سانس بند ہونے کی پرابلم ہے تو اسے یہ غور کرنا ہے کہ کہیں سینے میں جلن تو نہیں ہوتی، یا کھانا کھانے کے بعد پیٹ بہت پھول جاتا ہے اور اس کے بعد ڈکاریں آتی رہتی ہیں، کھانا صبح کھایا تھا شام تک ہضم ہی نہیں ہوا، اور جب رات کو اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اس وقت سینے میں جلن تو نہیں ہو رہی ہوتی۔ اگر یہ والی علامات ہوں تو اس شخص کو ریفلکس کا پرابلم ہے کہ معدے کا مواد گلے میں واپس آ رہا ہے۔ یہ میں نے 4 ایسی کنڈیشن گنوا دی ہیں جو بڑی کامن ہے۔ 5ویں ایک اور وجہ ہے، وہ عام طور پہ خواتین میں دیکھی جاتی ہے، اور وہ ہے انزائٹی، گھبراہٹ، کوئی فیملی میں پریشر آ گیا،
ऑफिस का कोई प्रॉब्लम है, कॉलेज में स्टडीज़ का कोई प्रॉब्लम है, तो बच्चे हसास तबीयत के होते हैं, वालिदैन ने डांट दिया, बहन भाई से आर्गूमेंट हो गया, तो उन बच्चों में उन मरीज़ तो नहीं कहेंगे, उन अफराद में जहाँ एंजाइटी होती है बग़ैर वजह के, उनका ना रात में ख़ास तौर पे जब अंधेरा हो, कमरा बंद होता है, दरवाज़ा बंद होता है, लाइट ऑफ होती है, तो उनका भी सांस ख़राब होने लगता है। जैसे ही वो उठते हैं फ़ौरन दरवाज़ा खोला, बाहर निकले, पानी पिया, थोड़ी सी चहलकदमी की, तो उनका सांस सेट हो जाता है। तो ये एंजाइटी एक अहम वजह है जो नींद में सांस बंद हो जाती है। तो याद रखिए, मैं जस्ट आपको खुलासा बयान कर दूँ, अगर किसी को नींद के दौरान खराटे आते हैं और नींद में उसका सांस बंद होता है और दिन के टाइम भी ऐसे ऐसे रहता है, तो उसको स्लीप एपनिया हो सकता है। किसी के पाँव पे सोज है, दिल का मसला पहले से है, और पाँव पे सोज के साथ साथ जब रात को सोता है 3-4 तकिए लेके सोना पड़ता है और फिर भी सांस ख़राब होता है, तो ये हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके साथ अगर किसी को खांसी है, सांस में सीटी की आवाज़ आती है और पहले से तंबाकू नोशी भी साथ है और उसके साथ या सांस में जो है सीटों की आवाज़ आती है, दमे का प्रॉब्लम है, तो उसे भी नींद का मसला, रात को सांस ख़राब हो सकता है। और चौथी वजह कि मैदे के बड़ा पेट फूल जाता है, खाना खाने के बाद ख़ास तौर पे फूल जाता है, फिर डकारें आती है और मैदे में मवाद आता है, तो ये अमूमन कॉमन वजूहात हैं। तो अगर आपको ये ऐसी अलामात हैं तो आप इस सिलसिले में मज़ीद रहनुमाई के लिए ऑनलाइन या ऑफ़लाइन दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं और मुशावरत हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।